बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं हक न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। इस्लामाबाद की फिजा में तैयारों की घन गरज, शानदार फ्लाई पास्ट। एयर हेडक्वार्टर्स में तकरीब का इनेकाद किया गया। एयर चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। 2 साल कबल वतन अजीज का शानदार दिफा किया। दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। अमन की खातिर भारतीय पायलट वापस भेजा। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान कहते हैं, अमन की ख्वाहिश कमजोरी नहीं, किसी भी मुहिम जोई का फौरी जवाब मिलेगा। एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद तकरीब में बच्चों के मिली नगमों ने भी शुरका का लहू गरमाया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की कामयाबी, वज़ीर-ए-आज़म की कौम और मुसल्लह अफवाज को मुबारकबाद। कहा, एक बाएतमाद कौम होने के नाते अपनी मर्जी के वक्त और मकाम पर जवाब दिया। हमेशा अमन के लिए खड़े हैं, तमाम मामलात बातचीत से हल करने को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा, भारत को कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के मुतालबे को पूरा करना होगा। मोदी ने सियासी मकासद के लिए पुलवामा का ड्रामा किया, बालाकोट पर हमला किया। वज़ीर ख़ारजा कहते हैं, हमने अपनी खुद मुख्तारी का कामयाब दिफा किया। 2 भारतीय तैयारे मार गिराए, पायलट वापस भेजकर दुनिया को बता दिया कि हम अमन चाहते हैं। 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात से कश्मीर की सूरत हाल मजीद उलझ गई। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, भारतीय दानिश्वर और आलमी तंजीमों ने भी मोदी की कश्मीर पॉलिसी को नाकाम करार दिया है। पाक अफवाज ने कौम के ताउन से मादरे वतन का दिफा किया। DG ISPR कहते हैं, तादाद नहीं, कौम की हिम्मत और जुर्रत फतह से हमकनार कराती है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं, वक्त आया तो हर चैलेंज का भरपूर ताकत से जवाब दिया जाएगा। 27 फरवरी 2019 शाहीनों का सरप्राइज दिन। बहादुर सपूतों ने भारतीय तैयारा और मोदी का गुरूर खाक में मिलाया। ना सिर्फ भारतीय तैयारा गिराया, बल्कि अभिनंदन को पाकिस्तानी चाय का दीवाना भी बनाया। भारत, याद है ना ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड? कश्मीर में क्या हो रहा है, हमें इत्मीनान से सोचना चाहिए। अभिनंदन कहते हैं, अदावत जारी रखने की वजह नजर नहीं आती। चाहता हूं अमन हो। पाक फौज को बहुत पेशावराना और न डर पाया। भारतीय पायलट अभिनंदन के ताज़ा बयान पर भारत में खलबली मच गई। भारतीय तैयारों को खाक में मिलाया, मिसाइल दाग कर वतन अजीज का दिफा यकीनी बनाया। स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी और विंग कमांडर नुमान अली की यादगार गुफ्तगू। बहादुर सपूत कहते हैं, अवाम इत्मीनान रखें, फिजाई हुदूद का दिफा मजबूत हाथों में है। पाक फिजाइया का खुसूसी नगमा सदाए पाकिस्तान जारी कर दिया, जिसमें हीरोज को खिराज तहसीन पेश किया गया। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड के इस्लामाबाद और रावलपिंडी में होर्डिंग लग गए। पाकिस्तान पुरअमन और जिम्मेदार रियासत है, होर्डिंग पर लिखा गया। होर्डिंग पर टी इज़ फैंटास्टिक, हक और सच की फतह भी तहरीर। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड की मुनासबत से कराची मलीर कैंट में तकरीब, शुरका को टैंकों की पेशावराना तरबियत का मुजाहरा दिखाया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज जेल से रिहा। इस्तकबाल के लिए कारकुनों की बड़ी तादाद आई, घोड़ा भी साथ लाई। हमजा शहबाज की जमानत पर मरियम औरंगजेब की कौम को मुबारकबाद। बरतानिया में आने वाले नए कोरोना वायरस की पाकिस्तान में मौजूदगी की तस्दीक। वजारत सेहत के मुताबिक पाकिस्तान नए वायरस वाले 92 ममालिक में शामिल हो गया। PIA के अंदरून मुल्क किरायों में खुसूसी रियायत। कराची ता इस्लामाबाद और कराची ता लाहौर सफर पर रियायत दी गई है। 20 किलो सामान के साथ एक तरफा किराया 7,500 रुपये होगा। 40 किलो वजन के साथ एक तरफा किराया 8,500 रुपये मुकर्रर। सऊदी अरब ने जमाल खशोगी से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। अमरीकी रिपोर्ट मनफी, बेबुनियाद, नाकाबिले कबूल है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा। खबरों की तफसील एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। खबरों में दोबारा खुशामदीद। रावलपिंडी में दरबार हजरत सखी शाह चंद चिराग में विलादत शेर खुदा हैदर कर्रार अली करमल्लाह वजहो के सिलसिले में मजलिस का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं मुशर्रफ यासीन की इस रिपोर्ट में।
راولپنڈی میں جشن مولود کعبہ کے سلسلے میں دربار حضرت سید شاہ چند چراغ میں ایک پرنور جشن کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں علماء و ذاکرین نے نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ خصوصی بیان حضرت علامہ موسیٰ حیدر زیدی آف کراچی نے کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی ایڈیٹر روزنامہ اخبار حق گروپ محمد منیر کھوکھر، سید نومی شاہ، مانی خان، منیر بھٹی، شکیل ستی سمیت معززین علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ فاتح خیبر، شیر خدا، اسد اللہ، مولائے کائنات، حیدر کرار، داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کے لیے بیش بہا خدمات کو رہتی دنیا تک خراج عقیدت پیش کیا جاتا رہے گا۔ کیمرامین کامران کے ساتھ مشرف یاسین، حق نیوز، راولپنڈی۔ میروا گورجانی پریس کلب کی نئے سال کی منتخب باڈی کو مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ مسلم لیگ نواز کی صوبائی نائب صدر نیلم کماری کی پریس کلب آمد منتخب باڈی کو مبارکباد پیش کی۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر گورجانی کی اس رپورٹ میں۔ پریس کلب میروا گورجانی کی نئے سال 2021 کی نیو منتخب باڈی کو مبارکباد کا سلسلہ جاری۔ مسلم لیگ نواز کی صوبائی نائب صدر نیلم کماری کی مبارکباد۔ میروا گورجانی پریس کلب منتخب نئی باڈی کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہوئے مہمان مسلم لیگ نون صوبۂ سندھ کی نائب صدر نیلم کماری، میرپورخاص ضلع صدر مظہر حسین شاہ، نائب صدر رانا نعمت علی راجپوت، میڈیا کوارڈینیٹر کامران، تعلقہ شجاع آباد کے رہنما احسن آرائی، میروا گورجانی شہر کے سیاسی و سماجی رہنما رجو مل، عام آدمی پارٹی کے چیئرمین سید ضمیر سمٹ، مسلم لیگ نون ضلع مقامی رہنما کا پریس کلب میروا گورجانی پہنچ کر نئی منتخب باڈی سرپرست اللہ سینئر صحافی ایڈوکیٹ رائے چند ہرجن، صدر اسد سمو، جنرل سیکریٹری مظہر گورجانی، سینئر نائب صدر ظہیر احمد شاد، نائب صدر فراز گورجانی، ڈپٹی جنرل سیکریٹری رانا جاوید، عابد گورجانی، عباس گورجانی، لیگل ایڈوائزر اشوک کمار میگھواڑ، ورکنگ کمیٹی چیئرمین روشن علی سمو سمٹ دوسری منتخب عہدے کو پھولوں کے ہار پہنا کر مبارک دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پریس کلب میروا گورجانی کے جنرل سیکریٹری مظہر گورجانی نے انہیں اجرک کا تحفہ پیش کیا۔ حق نیوز، میروا گورجانی۔ انجمن تاجران کے زیر اہتمام بابو مبارک مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تاجر تنظیموں سمیت سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد گلفراز اپنی اس رپورٹ میں۔ حسن ابدال میں مرکزی انجمن تاجران کے زیر اہتمام سابق سرپرست اعلیٰ مرکزی انجمن تاجران بابو مبارک مرحوم کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں مرکزی انجمن تاجران فتح جنگ، واک اینڈ سمیت مختلف سیاسی و سماجی تنظیموں کے نمائندہ وفود نے شرکت کی، جبکہ بابو مبارک علی خان کے بھائی خالد خان اور صاحبزادے عامر علی سمیت برادری کی نمایاں شخصیات بھی اس موقع پر موجود تھیں۔ تقریب سے خطاب میں مقررین کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنے محسنوں کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ بابو مبارک جیسی شخصیات کسی بھی علاقے کے لیے تحفہ ہیں، جنہوں نے نہ صرف مرکزی انجمن تاجران کے حقوق کے لیے آواز بلند کی، بلکہ ہمیشہ وہ علاقے کے ہر مظلوم کی آواز بنے۔ بابو مبارک علی خان نے دین و دنیا دونوں کو ہمیشہ ساتھ رکھا۔ دانائی، حکمت اور بصیرت یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ بہت ہی اعلیٰ صفات اور خوبیاں ہیں، اور بابو مبارک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ان خصوصیات سے خوب تر نوازا تھا۔ اور جیسا کہ بابو مبارک صاحب کی بات آئی، بہت ہی نائس اور شریف آدمی اور بہت ہی مخلص انسان، اپنے انجمن تاجران کے لیے ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ ان کی جو شخصیت تھی وہ ہم سب کے لیے قابل تقلید ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی خدمت اور صرف خدمت میں گزاری، اور بابو مبارک صاحب نے اپنی ساری زندگی ایک طویل جدوجہد کی اور تاجران کے حقوق کے لیے جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اپنے موقف پر ڈٹے رہے۔ مرکزی انجمن تاجران حسن ابدال کے صدر چودھری جمشید اختر خان کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ بابو مبارک علی خان نے ہر نشیب و فراز میں ہمارا ساتھ دیا، مشکل کی ہر گھڑی میں وہ ہمارے ساتھ پہاڑ کی طرح شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ کہ میں نے جس کو لگام دی تھی پھر اس کو لگام دی تھی، اس نے کبھی مجھے ڈھیلا نہیں چھوڑا، کبھی مجھے تنہا نہیں چھوڑا، مشکل سے مشکل گھڑی میں بھی انہوں نے میرا ساتھ دیا۔ مرکزی انجمن تاجران حسن ابدال نے متفقہ فیصلے کے مطابق سید امتیاز علی شاہ ایڈوکیٹ کو نیا سرپرست اعلیٰ منتخب کر لیا، تاکہ وہ سفر جو بابو مبارک علی خان کی وفات کے بعد رک گیا تھا اسے دوبارہ بہتر انداز میں جاری رکھا جا سکے۔ محمد گلفراز، حق نیوز، حسن ابدال۔
خیرپور ناتھن شاہ سندھ بینک کے منیجر آپریشن ممتاز علی زرداری نے رشوت کا بازار گرم کر دیا۔ تنخواہ لینے والے افراد سے پیسے وصول کرنے لگا۔ پیسے نہ دینے پر گالم گلوچ، شہری سراپا احتجاج۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں احمد حسین چانڈیو اپنی اس رپورٹ میں۔ خیرپور ناتھن شاہ میں سندھ بینک میں مقرر آپریشن مینیجر ممتاز علی زرداری نے رشوت کی بازار گرم کر دی گئی، جس میں پینشن لینے والے افراد سے 200 سے 300 روپے کٹوتی کرنے لگے۔ شہریوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ممتاز علی زرداری نے رشوت کی بازار گرم کر دی گئی ہے اور رشوت نہ دینے پر لوگوں کو گالیاں دے رہے ہیں۔ شہریوں کا مطالبہ ہے کہ فوری چیز کا نوٹس لیا جائے اور سندھ بینک کے اعلیٰ حکام اس چیز پہ توجہ دیں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ احمد حسین چانڈیو، حق نیوز، خیرپور ناتھن شاہ۔ بھوانا کے نواحی علاقے 241 منگوانا میں عجیب الخلقت بچڑے کی پیدائش۔ بچڑے کے 2 منہ 4 آنکھیں ہیں۔ بچڑے کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی بڑی تعداد امڈ آئی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد افضل رمانہ اپنی اس رپورٹ میں۔ تحصیل بھوانا کے نواحی علاقہ چک نمبر 241 منگوانا میں عجیب الخلقت بچڑے کی پیدائش۔ بچڑے کے 2 منہ 4 آنکھیں اور 2 کان ہیں، تاہم بچڑا دونوں منہ سے دودھ پیتا ہے۔ بچڑے کو دیکھنے کے لیے لوگوں کا جمع غفیر امڈ آیا ہے، جبکہ گائے کے مالک فصیح اللہ بار کا کہنا تھا کہ بچڑے کو فیڈر سے دودھ پلاتے ہیں، اس کی حالت خراب ہے۔ تاہم اہل علاقہ نے محکمہ لائف سٹاک سے اپیل کی ہے کہ اس کی جان بچانے کے لیے کارروائی عمل میں لائی جائے۔ کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ، بھوانا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر ساہیوال ڈویژن میں لینڈ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں رانا ذوالفقار سرور اپنی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت کی روشنی میں پنجاب بھر میں لینڈ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ اس سلسلے میں ساہیوال ڈویژن میں دوسرے شہروں کی طرح اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال سرمد حسین نے شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائی کرتے ہوئے کروڑوں روپے کی سرکاری زمین کو باگزار کرایا اور کئی ایک جانوروں کے بنائے ہوئے باڑے، لان اور ڈیرے وغیرہ ختم کروائے۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف محکمہ ایریگیشن کی کروڑوں روپے کی زمین پر لینڈ مافیا کا قبضہ بھی ختم کروایا۔ اس موقع پر انتظامی کے افسروں کا کہنا تھا کہ اب تک تحصیل ساہیوال میں 266 کنال سے زائد ناجائز زمین کو لینڈ مافیا سے باگزار کرایا جا چکا ہے۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، حق نیوز، ساہیوال۔ خیرپور ناتھن شاہ کے نزدیک گاؤں کھاتڑی میں 10 سالہ بچی کو زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تفصیلات بتا رہے ہیں احمد حسین چانڈیو اپنی اس رپورٹ میں۔ خیرپور ناتھن شاہ کے علاقے کھاتڑی میں 4 دن پہلے بچی سے زیادتی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ بچی کے وارثوں کے پاس MNA عرفان ظفر لغاری پہنچ کے عیادت کی اور بچی کے وارثوں کی مالی مدد بھی کی۔ اس موقع پہ عرفان ظفر لغاری نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جب تک انویشی درندوں کو کیفر کردار تک نہیں پہنچائیں گے تب تک ہم سکون کا سانس نہیں لیں گے۔ پولیس کی جانب سے درندوں کو پکڑنے کے لیے مختلف جگہوں پہ چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ احمد حسین چانڈیو، حق نیوز، خیرپور ناتھن شاہ۔ ساہیوال میں DSP ٹریفک ڈاکٹر آصف کمال کی زیر نگرانی ٹریفک قوانین آگاہی کیمپ لگایا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا ذوالفقار سرور کی اس رپورٹ میں۔ ساہیوال DIG ٹریفک پولیس کی ہدایت کی روشنی میں DSP ٹریفک ڈاکٹر آصف کمال کی زیر نگرانی سٹی ٹریفک پولیس کی طرف سے صدر چوک میں ٹریفک قوانین آگاہی کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں اٹلس ہنڈا کی باہمی اشتراک سے لائسنس یافتہ شہریوں میں قرعہ اندازی کے ذریعے ہیلمٹ اور ماسک اور ٹریفک قوانین آگاہی پمپلیٹ تقسیم کیے گئے۔ بعد ازاں اس سلسلے میں ٹریفک قوانین آگاہی باغ کا بھی اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ رانا ذوالفقار سرور، ڈسٹرکٹ بیورو چیف، حق نیوز، ساہیوال۔ چنیوٹ میں پنجاب پولیس اور پیٹرولنگ پولیس میں کانسٹیبلان کی بھرتی، دوڑ کا مرحلہ جاری۔ تفصیلات بتا رہے ہیں محمد افضل رمانہ اپنی اس رپورٹ میں۔ چنیوٹ میئرمنٹ میں کامیاب امیدواروں سے 1 میل کی دوڑ کروائی گئی۔ دوڑ کے مرحلے میں امیدواروں کو 1 میل کا سفر طے کرنے کے لیے 7 منٹ کا ٹائم دیا گیا۔ دوڑ کے مرحلے میں 174 لیڈی امیدواران کی بھی شرکت۔ دوڑ کے پہلے روز 1500 سے زائد امیدواران دوڑ کو مکمل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ دوڑ کے مرحلے کو شفاف بنانے کے لیے بایو میٹرک چیکنگ اور ڈرون کیمروں سے ویڈیو ریکارڈنگ کی گئی۔ DPO چنیوٹ بلال ظفر شیخ کا کہنا ہے کہ میرٹ کی بنیاد پر بھرتی کے عمل کو یقینی بنائیں گے۔ کیمرہ مین محمد عارف ڈکو کے ساتھ محمد افضل رمانہ، چنیوٹ۔ میروا گورجانی میں ولادت مولا علی علیہ السلام کے سلسلے میں ایک پرنور جشن کا انعقاد کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں مظہر گورجانی کی اس رپورٹ میں۔ میروا گورجانی کے نزدیک سمن گوٹھ میں امام بارگاہ منتظر مہدی علیہ السلام لاکھا فارم پر زوار سلامت علی لاکھو اور زوار امانت علی لاکھو کی جانب سے 13 رجب
विलादत मौला अली अलैहिस्सलाम के सिलसिले में एक पुरनूर जश्न का इनकाद किया गया। जश्न के सिलसिले में पूरे लाखा फार्म को रोशनियों से सजाया गया और बेहतरीन इंतजाम किए गए, जिसमें खिताबत अल्लामा मदद अली मल्ला ने अदा किए और बैनुल अक़वामी मनक़द ख्वाह मोहम्मद आसिम मुग़ल ने सनाख्वानी की। जश्न के एहतमाम पर सलामत अली लाखों और अमानत अली लाखों की जानिब से केक काटे और दस्तरखां अबू तालिब अलैहिस्सलाम सजाकर न्याज तकसीम किया गया। हक न्यूज़ मीरवा गोरचानी। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।